میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہمارا غفلت میں وقت گزر رہا ہے، ایمان کے حلقوں میں بیٹھتے نہیں، غیب کی باتوں کو سنتے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنت و دوزخ کا ایسا یقین پیدا کر دیا تھا، ایسا یقین پیدا کر دیا تھا کہ احد کے پرے سے ان کو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی کہ یہ جنت، یہ رہی جنت، یہ رہی جنت۔ یقین دور کی چیز کو قریب کر دیتا ہے اور شک قریب کی چیز کو دور کر دیتا ہے۔ ہم سے آخرت اس لیے دور ہے کہ شک ہے، اور ہم سے دنیا اس لیے قریب ہے کہ اس کا یقین ہے۔ سود سے مال کے بڑھنے کا یقین، صدقات سے ملنے کا یقین نہیں، یہی وجہ ہے کہ آخرت دور ہے، دنیا قریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جنت دوزخ کا یقین پیدا کیا تھا ان ایمان کے حلقوں سے۔ اللہ اکبر۔ صحابی سو رہے ہیں مسجد میں، حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اٹھایا ان کو، اٹھتے ہی سوال کیا کیف اصبحت یا حارث، کس حال میں صبح کر رہے ہو؟ فوراً کہا اصبحت مومنا حقا، صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، ہر بات کی کوئی حجت ہوتی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہارے دعوے کی؟ عرض کیا کہ جنت میں جنتیوں کو ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہوئے اور جہنمیوں کو ایک دوسرے پر کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت سارا میدان حشر سامنے ہے، پلسرات سامنے ہے، میدان حشر سامنے ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان کے کمال کو پہنچ گئے ہو، اب تو ایمان سے فارغ ہو کر عمل کرو۔ فرمایا عرفت فالزم، دیکھو تو معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمے رہنا، معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمے رہنا۔ یہاں ایمان کا کورس کر لیا مشکات شریف میں، یہاں ایمان کے لغوی معنی سیکھ سمجھ لیے لغت میں، وہاں ایمان کے اصطلاحی معنی پڑھ لیے درس میں، یہ ایمان سے فارغ ہو گئے۔ حالانکہ روزانہ کا کام ہے کہ اس طرح ایمان کے حلقوں سے، اس طرح ایمان کے حلقوں سے ایمانی غذا لیا کرو جس طرح دسترخوان پر بیٹھ کر جسمانی غذا لینا ضروری سمجھتے ہو۔ جیسے بدن کے لیے جسمانی غذا ضروری ہے، ایک وقت غذا نہ ملے جسم کمزور ہو جاوے، بالکل خدا کی قسم اس طرح ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کو اور غیب کو سننا ضروری ہے، کیونکہ حکم فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا کہ ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حکم ہے ایمان کی تجدید کا کہ ایمان کو تازہ کرتے رہو، کہ ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح بدن کے پہنے ہوئے کپڑے میلے پرانے ہو جاتے ہیں، اس طرح ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ اتنا جلدی ایمان نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے جتنا جلدی پہنے ہوئے کرتے کو اتار لیا جاوے، اتنا جلدی ایمان آ بھی جاتا ہے جتنا جلدی اتارے ہوئے کرتے کو پہن لیا جاوے۔ یہ سب روایتوں میں بتلایا گیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ایمان کے حلقے قائم کرو اور ایمان بالغیب سیکھو تاکہ ہمیں چلنے کا راستہ ملے۔ حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان کا سیکھنا شرط ہے، ایمان کا سیکھنا ضروری ہے حالات سے عبرت لینے کے لیے، ورنہ میرے دوستو بزرگوں جب دل ایمان سے اندھا ہو جاتا ہے، جب دل ایمان سے اندھا ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اپنے حالات کا علاج حالات سے کرتے ہیں، ایک حال کا علاج حال سے کرنا، ایک حال کا علاج اعمال سے کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر حال کا علاج اعمال سے کرنا سکھلایا تھا کہ فقر کا حال آوے تو کیا کریں، فاقہ آیا، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جا کر اللہ سے دعا کی، پھر جا کر پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر آپ مسجد آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر جا کر پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر آ کر پوچھا کھانا آیا نہیں آیا۔ یعنی آپ غور کریں، جس نبی کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترتا ہو برتن میں بند، حدیث میں ہاٹ پاٹ جس میں کھانا گرم رہتا ہے، یہ لفظ آیا ہے حدیث میں، یہ لفظ آیا حدیث میں، مسخن، کھانا آپ کے لیے آسمان سے ایسے برتن میں اتارا گیا ہے جس میں کھانا گرم رہے، ٹھنڈا نہ ہو۔ آسمان سے کھانا اتر کر آیا اور گرم کھانا تھا، آپ نے گرم کھانا کھایا، اور پھر بچا ہوا کھانا آسمان پر اٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کھانا واپس نہ کرتا آسمان پر، اگر میں کھانا واپس نہ کرتا آسمان پر، تو قیامت تک اس میں سے لوگ کھاتے رہتے، اور یہ نہ یہ ختم ہوتا نہ یہ خراب ہوتا۔ کیوں کہ جنت کی نعمتیں خراب ہونے والی نہیں، اور جنت کی نعمت ختم ہونے والی نہیں۔ سننے کی بات ہے، وہ ذات جس کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترے، وہ اللہ سے کھانا مانگنے کے لیے بار بار مسجد آویں، وہ بار بار دعا کریں، اپنی امت کو اللہ سے لینا سکھلانے کے لیے، اپنی امت کو اللہ سے لینا سکھلانے کے لیے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، ہم نہیں کہتے کہ اسباب چھوڑ دو، بالکل نہیں۔ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب میں حکم داخل کرو، اسباب سے احکام کو نکال دو۔ خدا کی قسم یہ غیروں کے اسباب ہیں، ورنہ مسلمان غیر مسلم اسباب میں مشترک ہو جائیں گے اگر اسباب میں سے احکام نکال دیے جائیں۔ اسباب میں احکام کا ہونا یہ مومن کی شان ہے کہ حکم پورا کرے، اسباب میں احکام کو نکال دینا یہ اللہ کو نہ ماننے والے کا راستہ ہے کہ وہ اسباب میں احکام کو نہیں جانتا کہ اسباب میں کیا احکام ہے۔ اس لیے بات یاد رکھو کہ سبب اصل نہیں ہے، اسباب میں حکم اصل ہے، اسباب میں حکم کا پورا کرنا اصل ہے۔ کامیابی اسباب میں نہیں ہے، اس حکم کے پورا کرنے میں کامیابی ہے جو احکام اسباب کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی زندگی کو رخ کو بدلیں۔ رخ بدلے گا یقین کا بدلنے سے، رخ بدلے گا یقین کا بدلنے سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی محنت اور اپنی دعوت میں اس کلمے کو لے کر آویں۔ میرے دوستو، بزرگ، عزیزو، اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، جس سے نماز، اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے ہر مومن کے ذمہ، جس سے مومن حرام سے بچ جائے، جس سے مومن حرام سے بچ جائے۔ آپ نے یہی فرمایا تھا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے۔ اس لیے ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کہ ایمان والا اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایمانی صفات پائی جائیں۔ آپ تاجر اسے کہتے ہیں جو دکان پر بیٹھتا ہو، تجارت کرتا ہو۔ آپ زمیندار اسے کہتے ہیں جو زمیندارہ کرتا ہو۔ آپ حاکم اسے کہتے ہیں جو حکومت کرتا ہو۔ اگر آج حکومت کے تختے سے ہٹ جائے تو لوگ اسے صدر نہ کہیں گے، وزیر نہ کہیں گے۔ میں حیران ہوں کہ اگر وزارت ختم ہو جائے تو کوئی وزیر کہنے کو تیار نہیں، اور اگر یہ ڈاکٹری چھوڑ کر تجارت کر لے تو لوگ اسے ڈاکٹر کہنے کو تیار نہیں۔ آج ایک آدمی اپنا پیشہ بدل دے، اس کا نام بدل جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، نماز پڑھتے نہیں، زکوٰۃ دینے میں سستی۔ اب آ رہا رمضان کا مہینہ، کیسے روزہ رکھوں، مجھے تو کھیت پہ جانا ہے۔ روزے کا اہتمام نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں،
زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور کیا کہتا ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری ایمان کی علامتوں کو اور تمام ایمان کے تقاضوں کو اور تمام ایمان کے فرائض کو بھلا کر خبر نہیں کس چیز کا نام ایمان رکھا ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. اس لیے فرمایا، ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیدوں کا فانت مومن، کہ یہ تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ اندر سے غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان کی علامت اس طرح بتلائی، جب تجھے نیکی سے خوشی ہونے لگے اور گناہ سے غم ہونے لگے تو جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیدوں کا فانت مومن. اس لیے اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے ہر مومن کے ذمے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. اور واقعی اگر اس ایمان کی طلب دل میں پیدا ہو جائے، جس طرح میں عرض کر رہا، اگر اس طرح ایمان کی طلب دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے من یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ، کہ جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس سب سے پہلے تو دل سے اس بات کا عزم کرو کہ ہم ایمان سیکھیں گے. اب تک ہم سے اس میں غفلت ہوئی، ابھی تک ہم سے اس میں غفلت ہوئی کہ ہم نے ایمان کے سیکھنے کو کوئی کام نہ سمجھا. اب تک ہم سے اس میں غفلت ہوئی کہ ہم نے ایمان سیکھنے کو کوئی کام نہ سمجھا. آج سے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم ایمان سیکھیں گے. اور یہ بات میں عرض کر چکا کہ ایمان کے سیکھنے کی اصل جگہ وہ مسجد کا ماحول ہے. کبار صحابہ اپنے ایمان کی یہاں مشق کیا کرتے تھے، اس لیے چاہیے کہ مسجدوں کا ایمان کے حلقوں سے آباد کریں. اور دوسری بات یہ ہے، حضرت فرماتے تھے جس چیز کو آپ اندر پیدا کرنا چاہتے ہو بے اعتبار حقیقت کے، اس کو اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ کرو. یہ نقل و حرکت اصل یقین کو بدلنے کے لیے تھی. حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے. اس کے لیے سب سے بڑا اس امت کا فریضہ وہ دعوت اللہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. میرے